علم کا فقیر کبھی عزت سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ پیسے کا فقیر اگر ہاتھ بند کر کے رکھے، یوں نہ کرے یوں کرے، ساری زندگی عزت سے گزارے، وہ پورا معاشرہ عزت سے گزارے گا۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو انہیں ذلت و پستی سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ، دیکھو ہم ایٹمی طاقت بن گئے لیکن ذلت سے نہیں نکلے، میزائلوں کے تجربے کر رہے ہیں، ذلت سے نہیں نکلے کہ یہ جو میری نسل بیٹھی ہے انہیں علم کا شوق نہیں، انہیں پاس ہونے کا شوق۔ اور علم روٹی کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، علم شعور کے لیے پڑھا جاتا ہے، علم برائے شعور ہے۔ علم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میری فہم بڑھے، میری عقل بڑھے، میری سوچ بڑھے، میری نظر بڑھے، میری نگاہ بڑھے۔ اس لیے میں علم اگر پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈگری ملے اور جاب ملے، تو پھر وہ راجے بازار والے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا صبح سے شام تک نوٹ چھاپ رہا ہے، اس میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور علم کے شوق کو بیدار کرنے کی جو ذمہ دار ہیں وہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارا نظام تعلیم ہے۔ لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں ہماری یونیورسٹیاں کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ تو انہیں فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنی نسل کو کچھ دے کے مریں، کچھ ان کو کسی سطح پہ کھڑا کر کے جائیں۔ لہٰذا پڑھانے والوں کا بھی ذوق اتنا ہی ہے کہ یہ پڑھ لو بڑی اچھی جاب ملے گی، یہ پڑھ لو بڑا تمہارا برائٹ فیوچر ہے، تم امریکہ میں جا کے بڑی اچھی جاب لے سکتے ہو اور فرانس میں جا کے بہت اچھی جاب لے سکتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ ملک کی خدمت کرو گے، قوم کی خدمت کر لو؟ تو پہلے بچوں اپنی تم نیتیں بدلو، نیتیں بدلو کہ تم نے علم لینا ہے۔ اور اللہ عام کر رہا، علم الانسان ما لم یعلم، جو تمہیں نہیں آتا آؤ مانگو ہم دیں گے۔ تو انسان کی ایک کمزوری ہے، یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ قطار میں چلنا کون سکھاتا ہے؟ اندھیرے میں ملک چلانا اسے کون سکھاتا ہے؟ غلے کو اکٹھا کرنا، اسے کاٹ کے جمع کرنا اسے کون سکھاتا ہے؟ یہ جو سفید چونٹی دیمک جس کو کہتے ہیں، یہ اندھی ہوتی ہے، بالکل اندھی۔ اور 3 سال پہلے میرا 6-7 افریقی ملکوں میں سفر ہوا، جو غریب ملک لیکن جنگلوں سے بھرے ہوئے، اور جنگلوں سے گزرنا ہوا، اتنے بڑے بڑے پلر نما گھر بنے ہوئے۔ تو مقامی دوستوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ دیمک کے گھر ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی کے لیے جو اس دیمک نے سوراخ بنائے، وہ سارے کے سارے جدھر سے سورج گزرتا ہے اس طرف بنائے، ادھر کوئی سوراخ نہیں، سارے سوراخ اس طرف ہیں کہ سورج کی گزرگاہ کو سامنے رکھ کر ان اندھی کیڑیوں نے سوراخ بنائے ہیں۔ تو انسان اور غیر انسان میں ایک یہ عجب فرق ہے کہ یہ پیدائشی جاہل ہوتا ہے، اور پھر سارا زور لگا کے کوئی سیکھ سکھا بھی لے تو وہ بھی ہے الا قلیلا۔ یہ جاہل ہمیشہ زیادہ رہے گا اور علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا، کیونکہ علم کی تو انتہا کوئی نہیں۔ اور میری زندگی 60-70 سال ہے، میں اس میں کیا دعویٰ کروں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں؟ بڑا ہی بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہو ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک دل کے ڈاکٹر کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کے کہ اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے، بس اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بچوں کہ انسان پیدائشی جاہل ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے، اور غلط بھی لے لیتا ہے، صحیح بھی لے لیتا ہے۔
جانور، مخلوق، درند، پرند، درخت، ان کا علم پیدائشی اپنے اندر ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں لیتے، اور غلط نہیں لیتے، ہمیشہ صحیح لیتے ہیں۔ تو تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، حالانکہ جھوٹ لعنت ہے، سچ بھی بول سکتے ہو، سچائی نور ہی نور ہے، لیکن پرندے کے اندر، جانور کے اندر، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دو، وہ بند کر دو، وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، وہ کہے گا میری یہ غذا ہی نہیں، میں کیوں کھاواں۔ بکری کے آگے آپ قورمہ پکا کے رکھ دو اور دروازہ بند کر دو، وہ بھوکی مر جائے گی، قورمہ نہیں کھائے گی، کیونکہ یہ میری غذا ہی نہیں ہے، میں کھا ہی نہیں سکتا۔ کہ اس کا علم ایسا طاقتور ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ سیب پر کوئی امرود کبھی دیکھا؟ امرود پر کبھی آم دیکھا؟ آم پر کبھی انگور دیکھا؟ انگور کی بیل پہ کبھی کریلا دیکھا؟ کتنا پاورفل علم ہے ان کا کہ انہیں دانے سے نکلتے ہی پتہ ہے میں نے شکل کیسے بنانی ہے، میں نے پھل کیسے بنانا ہے، اس میں رنگت کیا آئے گی، اس میں ذائقہ کیا آئے گا، اس میں خوشبو کیا آئے گی۔ تو علم انسان باہر سے لیتا ہے، باقی مخلوق اندر سے لے کر آتی ہے۔ اب آپ کے لیے میں نے آیت پڑھی، یا میں نے اپنی ذات کے لیے بھی، کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساری مخلوق کے لیے آیت سناتا ہوں، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے اس کا زندگی کا علم دیتا ہے، اور ان کا علم صحیح ہوتا۔ اب میں نے آپ کو مثال دی نا، بکری کو قورمہ کھلا کے دکھا دو، شیر کو گھاس کھلا کے دکھا دو، شوگر والا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے مولانا ہو، اس کے آگے مٹھائی رکھو، دیکھو کھاندا ہے کہ نہیں کھاندا، چاہے وہ بیگم صاحب ہو اور چاہے وہ میاں صاحب ہو، ذرا شوگر رکھو صحیح، آگے مٹھائی رکھو صحیح، یہ ہمارا شوگر ہی بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے یہ، اور اپنے آپ کو تسلی کیا دیتے ہیں، ایک گولی ود کھا لواں گے، آج 3 کلومیٹر پیدل چل لواں گے، حلوہ نہیں چھڑنا۔ کہ انسان اپنے جاننے کے خلاف بھی کرتا ہے، جو جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے، جو صحیح جانتا ہے اس کے خلاف بھی کرتا ہے، جو غلط جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے۔ تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے صحیح علم کو سیکھ کر بھی اس کے خلاف۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتا ہے سگریٹ نہ پیویا جی، رات کو آپ بیٹھے ہوئے کش لا رہے ہوں۔ تو آگے علم 2 طرح کے ہیں بچوں، جو انسان سیکھتا ہے وہ 2 طرح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے، میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا، چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھے، لیکن یہ تو پدرمن سلطان بود ہو گیا، قصہ پارینہ ہو گیا، اس کو آج میں کیا دہراؤں۔ اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا، ایک علم ہے مقصد زندگی کا، ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ مقصد زندگی کا علم کیا ہے؟ جو قرآن میرے رب نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو میرے رب نے کہا